زخم۔ مرتضیٰ پارسیان اور علی مقدم بیان کرتے ہیں کہ ساری بٹالینز اپنی اپنی جگہ سے پیش قدمی کر چکی تھیں۔ ہمیں اپنے سامنے ٹھہرے دشمن کے ٹھکانوں اور اس کے آس پاس کے مورچوں کو عبور کرنا تھا، لیکن اجالا ہو جانے کی وجہ سے ہمارا کام کافی مشکل ہو چکا تھا۔ ایک جگہ پر پل رفایا کے نزدیک تو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک عراقی فوجی ایک مورچے سے مشین گن کے ذریعے مسلسل گولیاں برسائے جا رہا تھا اور ہمارے کسی ایک سپاہی کو بھی آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے لاکھ کوششیں کی مگر اس کانکریٹ سے بنے مورچے کو تباہ نہ کر سکے۔ میں نے ابراہیم کو بلایا اور دور سے اسے مورچہ دکھایا۔ اس نے غور سے مورچے کو دیکھنے کے بعد کہا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے نزدیک جایا جائے اور اس پر ایک دستی بم پھینکا جائے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے 2 دستی بم لیے اور سینے کے بل چلتے ہوئے دشمن کے مورچے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں ایک مورچے میں جا کر چھپ گیا۔ ابراہیم آگے بڑھ رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کانکریٹ والے مورچے کے نزدیکی مورچوں میں سے ایک میں مناسب جگہ ڈھونڈ لی، لیکن اس وقت ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ اس مورچے میں ایک کم سن بسیجی جوان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اپنا اسلحہ ابراہیم کے سینے پر رکھ کر مسلسل چلانے لگا، عراقی میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ابراہیم نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ سب کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ ہمیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ صورتحال میں کیا کریں۔ کچھ دیر گزر گئی، مشین گن کی گولیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں سینے کے بل آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھا اور اپنے آپ کو مورچے تک پہنچایا۔ میں فقط دعا کر رہا تھا اور کہے جا رہا تھا، خدایا تو ہی ہماری مدد فرما۔ کل رات سے اب تک دشمن کی طرف سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لیکن اب اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچانک ابراہیم نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا اور اسلحہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کے بعد اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ جوان اب اپنے ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ رونے لگا۔ ابراہیم نے مجھے بلا کر اس نوجوان کو میرے حوالے کیا اور کہا، میں نے آج تک کسی شخص کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارا تھا، لیکن یہاں ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ مشین گن والے مورچے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پہلا دستی بم پھینکا، لیکن وہ نشانے پر نہ لگا۔ اس کے بعد اس نے اٹھ کر مورچے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور دوڑتے دوڑتے دوسرا بم پھینک دیا۔ ایک لمحے بعد وہ مورچہ تباہ ہو گیا۔ سارے جوان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھنے لگے۔ میں بھی خوشی خوشی جوانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک جوان کے اشارہ کرنے پر میں پلٹا تو مورچے سے باہر میری نظر پڑی۔ میرے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، ہونٹوں سے مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ ابراہیم خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا۔ میں نے اپنا اسلحہ پھینکا اور اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ عین دھماکے کے وقت ایک گولی اس کے منہ کے اندر اور ایک پاؤں کی پشت پر لگ گئی تھی۔ اس سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ وہ زمین پر تقریباً بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں چلانے لگا، ابراہیم ابراہیم۔ میں ایک جوان کی مدد سے گاڑی کے ذریعے ابراہیم اور کچھ دوسرے زخمی جوانوں کو قریب واقع فوجی ڈسپنسری میں لے گیا۔ ابراہیم اس حملے کے آخری مرحلے تک موجود رہا تھا اور اس علاقے میں دشمن کے آخری مورچوں پر قبضے تک وہ کافی زخمی ہو چکا تھا۔ میں راستے بھر رو رہا تھا۔ میرا دل بہت بے قرار تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم، نہیں اللہ نہ کرے۔ اوپر سے حملے کی پہلی رات کے زخم بھی ابراہیم کے بدن پر موجود تھے۔ اس کے بدن سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ اب نہیں معلوم وہ ان سارے زخموں کو سہ پائے گا یا نہیں۔ ڈسپنسری میں موجود ڈاکٹر نے بتایا، چہرے پہ لگنے والی گولی معجزانہ طور پر گردن سے باہر نکل گئی ہے، مگر اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ البتہ پاؤں پر جو گولی لگی ہے اس سے ہلنے جلنے کی قوت چھین کر رکھ دی ہے۔ پاؤں کے پشت والی ہڈی چور چور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پہلو کا زخم بھی کھل گیا ہے۔
جس سے کافی خون بہہ رہا ہے، لہٰذا اسے علاج کے لیے تہران لے کر جانا پڑے گا۔ ابراہیم تہران منتقل ہو گیا، 1 ماہ تک ہسپتال میں رہا، اس کے کئی آپریشن ہوئے جن کے نتیجے میں اس کے بدن سے چھروں کے کئی چھوٹے موٹے ٹکڑے نکال لیے گئے۔ ہسپتال میں جب ایک صحافی ابراہیم کا انٹرویو لینے آیا تو ابراہیم نے اسے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اگرچہ سب جوانوں نے ان حملوں میں کئی ماہ تک تکلیفیں اور مشقتیں جھیلیں اور جاسوسی کا فریضہ انجام دیا، مگر خداوند کریم کی عنایت سے فتح المبین میں ہم نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا، ہم تو فقط راستہ چلتے رہے اور ہمارا نعرہ یا زہرا علیہ السلام تھا۔ وہاں جو کچھ بھی پیش آیا وہ خود خاتون دو عالم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی نظر عنایت تھی۔ ابراہیم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا تھا، ہم جس وقت صحرا میں اپنے جوانوں کو لیے ادھر ادھر بھٹک رہے تھے اور سب تھک کے چور ہو چکے تھے تو میں سجدے میں گیا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کیا۔ میں نے امام سے درخواست کی کہ وہ خود ہی ہمیں کوئی راستہ دکھائیں۔ جس وقت میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ سب جوان ایک عجیب سے اطمینان اور سکون کی حالت میں سو رہے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم چل رہی تھی، میں نے نسیم کے رخ پر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی زیادہ دور نہ گیا تھا کہ توپ خانے کے آس پاس کے مورچوں تک پہنچ گیا۔ آخر میں جب صحافی نے پوچھا کیا آپ لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو ابراہیم نے جواب دیا، ہم ان لوگوں سے شرمسار ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر ہم مجاہدوں کے لیے کھانا بھیجتے ہیں۔ میں بھی اس وقت اپنے آپ کو اس خرچ سے سبکدوش سمجھوں گا جب میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے ابراہیم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کچھ دن ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد وہ گھر آ گیا اور تقریباً 6 ماہ تک محاذ سے دور رہا، لیکن اس عرصے میں بھی وہ محلے اور مسجد کے نوجوانوں میں اجتماعی اور مذہبی سرگرمیوں سے کبھی غافل نہیں رہا۔ ذاکری امیر منجر اور جواد شیرازی بیان کرتے ہیں کہ ہائی اسکول کے زمانے میں ابراہیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انجمن نوجوان وحدت اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ وہ بہت سے دوستوں کے لیے خیر اور ہدایت کا سبب بنا۔ وہ بار بار اپنے دوستوں کو نصیحت کرتا تھا کہ دینی اور مذہبی جوش اور جذبے کی حفاظت کے لیے اپنے اپنے محلوں میں حتماً مذہبی انجمنیں قائم کریں اور خصوصاً ایسی انجمنیں ضرور بنائیں جن کا اصلی ہدف کسی شخصیت کا خطاب اور تقریر ہو۔ اس کا ایک دوست کہتا تھا، ابراہیم کی شہادت کے کئی سال بعد میں تہران کی ایک مسجد میں ثقافتی سرگرمیوں میں مشغول تھا۔ ایک دن بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے جوانوں کو مسجد اور ثقافتی سرگرمیوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا جائے۔ اسی رات خواب میں ابراہیم کو دیکھا، وہ مسجد کے تمام جوانوں کو جمع کر کے ان سے کہہ رہا تھا، ہفتگی انجمنوں کے ذریعے اپنے جوانوں کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد اس نے اس کا سارا طریقہ کار سمجھایا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ پہل تو ہمیں اتنی کامیابی کی توقع نہیں تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد آج تک ہم ان ہفتگی انجمنوں کے ذریعے ہی تمام جوانوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اپنے محلے کے جوانوں کے ساتھ بھی ابراہیم کا یہی رویہ تھا۔ وہ جوانوں کو کھیل کی طرف راغب کر کے سیدھا انجمن اور مسجد کی طرف کھینچ لاتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، جب جوانوں کا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو مشکل حل ہو جاتی ہے، خود مولا ان پر اپنے لطف و کرم کی نظر ڈالیں گے۔ ابراہیم نے ہائی اسکول کے زمانے ہی سے ذاکری شروع کر دی تھی۔ وہ دوسروں کو بھی ذاکری کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ ہر ہفتے انجمن نوجوانان وحدت اسلامی میں شہید عبداللہ مزگر کے ہمراہ شرکت کرتا اور ذاکری کیا کرتا تھا۔ جوانوں کا یہ اجتماع انجمن سے بڑھ کر ایک مقام رکھتا تھا۔ اس نے جوانوں کے اعتقادات اور سیاسی نظریات پر دوررس اثرات مرتب کیے۔ علامہ محمد تقی جعفری اور حاجی آقا نجفی جیسے علماء کی دعوت کرنا اور مختلف سیاسی اور مذہبی شخصیات کو
خطاب کرنے کے لیے بلانا اس انجمن کی اہم سرگرمیوں میں سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ساوک کے کارندے اس انجمن پر خاص نظر رکھے ہوئے تھے۔ کئی مرتبہ انہوں نے اس انجمن کے جلسات پر پابندی بھی لگائی۔ ابراہیم نے ذاکری کو اسی حیت اور اکھاڑے میں پہلوانی کے دوران شروع کیا۔ انقلاب کے دوران اور اس کے بعد تو خاصا عروج پر پہنچ گیا تھا، لیکن سب سے اہم نقطہ جس کا وہ خاص خیال رکھتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جیسا کہ خود کہا بھی کرتا تھا، میں اپنے دل کے لیے پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تر خود استفادہ کروں، قربتاً اللہ سے ہٹ کر کوئی نیت ذاکری میں داخل نہ کروں۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا تھا اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں اشعار بہت ہی خوبصورتی سے پڑھنے لگا۔ اس کی آواز کافی دلکش اور سوزناک تھی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ انجمن میں ان اشعار کو اسی انداز سے پڑھے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کا کہنا تھا ان کے پاس ایک ذاکر موجود ہے، میری تو آواز اتنی اچھی بھی نہیں ہے، مجھے رہنے دو۔ لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جب بھی کسی کام میں غیر خدا کا شائبہ ہو یا شہرت کا باعث ہو تو ابراہیم اسے ترک کر دیتا تھا۔ ذاکری میں اس کی ایک دلچسپ عادت تھی، وہ لاؤڈ سپیکر اور ایکو وغیرہ کا محتاج نہ تھا۔ اکثر اوقات وہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے ہی پڑھتا تھا۔ سینہ زنی بہت مضبوطی سے سینے پہ ہاتھ مارتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اہل بیت نے اپنا تمام وجود اسلام پر قربان کر دیا، ہمیں کم از کم یہ سینہ زنی تو اچھے انداز سے کرنی چاہیے۔ شادی کی محفل ہو یا عزا کی، جہاں بھی وہ دیکھتا کہ اس کے علاوہ کوئی ذاکر نہیں ہے تو وہ ذاکری کیا کرتا تھا، لیکن اگر معلوم ہو جاتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی پڑھنے والا ہے تو وہ نہیں پڑھتا تھا، بلکہ زیادہ تر دوسروں سے استفادہ کی کوشش میں رہتا تھا۔ ابراہیم امام رضا علیہ السلام کی اس نورانی حدیث کا مصداق تھا، جو بھی ہمارے مصائب پر گریہ کرے اور دوسروں کو رلائے، اگرچہ ایک شخص کو ہی رلائے تو اس کا اجر خدا کے ذمہ ہوگا۔ ہر وہ شخص جس کی آنکھیں ہمارے غم میں اشک آلود ہو جائیں اور وہ رو پڑے تو خداوند عالم اسے ہمارے ساتھ محشور کرے گا۔ عزاداری میں اس کی طبیعت پر ایک عجیب وجد اور کیفیت طاری رہتی۔ بہت سے جوان فقط ابراہیم کی عزاداری میں موجودگی کی وجہ سے کافی جوش و جذبے میں آ جاتے۔ ابراہیم جہاں بھی ہوتا اس جگہ کو کربلا بنا دیتا۔ ابراہیم کے گریے اور نالے عجیب ہی جان بپا کر دیتے، جس کا ایک نمونہ 1982 کے 40 کے موقع پہ انجمن عاشقان امام حسین علیہ السلام میں نظر آتا ہے۔ انجمن کے جوان اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ابراہیم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہا تھا۔ مجلس پر اس نے خاص ماحول طاری کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے غش آ گیا۔ اس دن جوانوں کی جو حالت ہوئی وہ اس کے بعد کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ابراہیم کے خاص جذبے اور اندرونی سوز نے محفل کی حالت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ذاکری کے بارے میں ابراہیم بہت خوبصورت بات کہا کرتا تھا۔ ذاکر کو چاہیے کہ اپنی گفتگو میں اہل بیت علیہم السلام کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو منہ میں آئے وہ نہ کہتا چلا جائے۔ اگر کسی محفل میں پڑھنے کی ساری شرائط موجود نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ نہ پڑھے۔ ابراہیم کبھی بھی اپنے کو ذاکر نہیں سمجھتا تھا، مگر جہاں بھی پڑھتا تو عجیب سا ماحول بنا دیتا تھا۔ وہ شہداء کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہا۔ اس نے کچھ اشعار بھی کہہ رکھے تھے جن میں شہداء خصوصاً اصغر وصالی اور علی قربان کے اسما بھی موجود تھے۔ وہ مجالس میں اکثر یہ اشعار پڑھا کرتا تھا۔ شب عاشور تھی، مسجد میں کافی باشکوہ عزاداری منعقد ہوئی۔ ابتدا میں تو ابراہیم بہت زیادہ ماتم کر رہا تھا، مگر بعد میں وہاں نظر نہ آیا، بلکہ مجلس کی تاریکی میں کونے میں کھڑا آرام سے ماتم کر رہا تھا۔ سارے جوان کافی دیر تک ماتم کرتے رہے۔ رات کے 12 بجے تھے کہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچی۔ کھانا کھاتے وقت سب ابراہیم کے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے کہا، کیا خوب عزاداری ہوئی، جوانوں نے اچھا ماتم کیا۔ ابراہیم نے مجھ پر اور جوانوں پر ایک معنی خیز نظر ڈالتے ہوئے کہا، اہل بیت کے ساتھ اپنے عشق کو اپنے آپ تک ہی محدود رکھو۔
جب اس نے ہمارے حیران اور پریشان چہروں کی طرف دیکھا تو کہا، یہ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ 1 سال تک اپنے کو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی حفاظت میں دے دیں، لیکن جب تمہاری عزاداری طولانی ہو جاتی ہے تو یہ تھک جاتے ہیں۔ تم لوگ تھوڑی سی عزاداری کے بعد ان لوگوں کو کھانا کھلا دیا کرو، اس کے بعد جتنا چاہو ماتم کرو اور اس کے اہل بیت کا اظہار کرتے رہو۔ ایسا کام نہ کرو کہ لوگ مجلس اہل بیت میں آ کر تھکاوٹ کے شکار ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا۔ شہید کے کچھ دوست بیان کرتے ہیں، ہم مسجد حاج ابو الفتح میں مجمع ذاکرین نام کی ایک محفل میں گئے ہوئے تھے۔ اس مجلس میں حضرت جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے فضائل میں اشعار پڑھے جا رہے تھے اور ابراہیم انہیں لکھتا جا رہا تھا۔ مجلس کے آخر میں حاج علی انسانی نے مصائب پڑھنا شروع کر دیے۔ ابراہیم شدت غم سے بے حال ہو گیا، اشعار والی ڈائری بند کی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ مجھے اس کی اس حالت پر بہت تعجب ہوا۔ مجلس کے بعد جب ہم گھر جا رہے تھے تو راستے میں وہ کہنے لگا، انسان جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی مجلس میں آتا ہے تو اسے ان کے وجود مقدس کو محسوس کرنا چاہیے۔ ایک رات میں اصرار کر کے اسے محفل عید زہرا سلام اللہ علیہا میں لے گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابراہیم کو حضرت زہرا علیہ السلام سے خاص عقیدت ہے، لہٰذا وہ بہت خوش ہوگا۔ محفل میں جب ذاکر نے اپنی دانست میں جناب زہرا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے آپ کے دشمنوں کے بارے میں نازیبا باتیں کیں تو ابراہیم نے مجلس کے درمیان ہی مجھے اشارہ کیا اور ہم مجلس سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ راستے میں نے پوچھا، لگتا ہے تم بہت ناراض ہو گئے ہو، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ وہ ہمیشہ کا اطمینان اور سکون جو اس کے چہرے پہ تھا غائب تھا۔ وہ غصے میں اپنے ہاتھوں کو جھٹک رہا تھا، کہنے لگا، ان محفلوں میں خدا نہیں ملتا، ہمیشہ ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں خدا و اہل بیت کا ذکر ہو۔ اس نے کئی بار اس بات کی تکرار کی۔ بعد میں نے جب ایسی محافل اور وحدت المسلمین کی حفاظت کے بارے میں علماء کی آراء دیکھی تو اس وقت ابراہیم کی گہری نظروں کا ادراک ہوا۔ معرکہ فتح المبین میں جب ابراہیم زخمی ہوا تو ہم اسے جلدی 10 پھول لے گئے اور فوجی ڈسپنسری کے ہال میں بٹھا دیا۔ وہاں پر کافی تعداد میں زخمی داخل تھے، ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، زخمی نالہ و فریاد کر رہے تھے، کسی کو آرام نہ تھا۔ بالآخر ہمیں کونا خالی مل گیا اور ابراہیم کو وہاں لٹا دیا۔ نرسوں نے ابراہیم کی گردن اور پاؤں پر پٹیاں باندھ دیں۔ اس وقت سب کے اعضاء شل پڑے تھے، زخمیوں کی چیخ و پکار بہت زیادہ تھی۔ اچانک ابراہیم نے اپنی میٹھی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی شان میں اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ یا زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہمارے اس معرکہ فتح المبین کا کوڈ بھی تھا۔ چند لمحات کے لیے پورے ہال پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، کوئی زخمی بھی نالہ نہیں کر رہا تھا، گویا ہال میں سب کچھ مرتب و معظم ہو گیا تھا۔ جس طرف بھی نظر جاتی ہے سکون ہی سکون نظر آتا ہے۔ آنسوؤں کے قطرے تھے کہ زخمیوں اور نرسوں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، سب پرسکون ہو چکے تھے۔ ابراہیم نے پڑھنا ختم کیا۔ ایک ڈاکٹر خاتون جو باقیوں کی نسبت کافی سن رسیدہ تھیں، اس نے درست طریقے سے حجاب بھی نہیں اوڑھا ہوا تھا، آگے بڑھی۔ وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، آہستہ سے کہنے لگی، تم بھی میرے بیٹے کی طرح ہو، جوانوں تمہارے قربان جاؤں۔ اس کے بعد اس نے بیٹھ کر ابراہیم کے سر پر بوسہ دیا۔ ابراہیم کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس کے کان سرخ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس نے شرم کے مارے چادر کو اپنے منہ پر اوڑھ لیا۔ ابراہیم ہمیشہ کہا کرتا تھا، خدا پر توکل کے بعد حضرت معصومین علیہ السلام بالخصوص جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے توسل کرنا مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہم ابراہیم سے ملنے کے لیے نجمیہ ہسپتال گئے ہوئے تھے، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابراہیم نے اجازت لے کے
حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے مصائب پڑھنا شروع کر دیے۔ 2 ڈاکٹر آئے اور دور کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم جہاز میں اس کے ساتھ ہی تھے، یہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا اور پھر ہوش میں آ جاتا تھا، لیکن اس حالت میں بھی یہ خوبصورت آواز میں حضرت زہرا کی شان میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا۔